لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن علي بن الحسين رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواہ مالک و احمد ورواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ ورواہ الترمذی عن علی بن الحسین وعن ابی ہریرہ. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اس پاکیزہ مجلس میں آج موضوع گفتگو ہے ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت کہ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ جو اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہتے ہیں، کون سے مسلمان اچھے اور بہتر ہیں اور کون سے مسلمان ایسے ہیں جن کے اسلام کو اچھا کہا جائے؟ یہ سوال اگر آج کیا جائے تو بہت سارے لوگ الگ الگ قسم سے اس کا جواب دیں گے. کوئی کہے گا کہ جس کی توحید بہت اچھی ہو، کوئی کہے گا جو نماز کا پابند ہو، کوئی کہے گا جو روزے کا پابند ہو، اور کوئی آدمی کہے گا جو نماز روزے فرائض اسلام کی جو پابندی کرتا ہو وہ مسلمان اچھا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی آدمی کے اسلام کی اچھائی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ بے فائدہ غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. ناظرین یہ بات ترکہ ما لا یعنی ایک لفظ میں کہا ہوا ایسا مفہوم ہے کہ جس کو اگر آپ بیان کرنے لگیں، جس کی تشریح کریں تو کافی وقت لگے گا. انسان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا مفید ہیں، کیا غیر ضروری ہیں، کیا غیر مفید ہیں، اس کی فہرست اگر بنائی جائے تو شاید کوئی آدمی اس پر قادر نہیں ہے کہ تمام چیزوں کی فہرست بنا سکے. جو چیزیں مفید ہیں ان کی فہرست، جو چیزیں غیر مفید ہیں ان کی فہرست، بہت ساری چیزیں کتنا ہی غور فکر کر لے آدمی پھر بھی رہ جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع کلام میں ایک ایسی عظیم بات فرما دی ہے کہ اس سے بہتر انداز میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتا. اسلام کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے مطلق تو اس میں ایمان، احسان، شرائع دین ظاہری باطنی سب اس میں داخل ہوتے ہیں. اور مسلمان اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک محسن اور ایک مسیء. ظاہر و باطن میں جو آدمی محسن ہے، اسلام کا پابند ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کیا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. سورہ نساء کی 125ویں آیت ہے یہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے دین کے اعتبار سے اس سے بہتر کون آدمی ملے گا؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ رب العزت کے لیے جھکا دیا، سر تسلیم خم ہے. جو اللہ رب العزت کہتا ہے اس کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے. جو رسول کے دربار سے حکم ملتا ہے گردن جھکا دیتا ہے اور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور یہ آدمی محسن ہے یعنی متبع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرنے والا ہے. اور حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا تھا. یہ محسن ہے، مسلم ہے اور محسن ہے. محسن یعنی متبع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ
اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کی روش زندگی کی کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی روش کیا ہے؟ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے صرف ان باتوں میں جو دین کے اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہے، اور چھوڑ دیتا ہے ان تمام چیزوں کو جن کو دین معصیت قرار دیتا ہے، جن سے دین روکتا ہے۔ مکروہات سے پرہیز کرنا اور مباحات جن کی شریعت نے اجازت دی ہے ان سے حسب ضرورت کام لینا، لیکن جو مامورات ہیں ان پر عمل پیرا رہنا، یہ آدمی نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ یہ کون ہے؟ محسن ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو مامورات و منہیات کی پرواہ کیے بغیر جو دل میں آتا ہے کرتا رہتا ہے، جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے اس کی پرواہ نہیں، جن کا حکم دیا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں۔ یہ مسلمان تو ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن مسیح ہے، اپنے اسلام کو عیب لگانے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ حدیث اپنے مفہوم میں کیا معنی رکھتی ہے؟ جو آدمی غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے وہ محسن نہیں، مسیح ہے۔ غیر ضروری باتوں میں پھنسانے والا اپنے آپ کو کبھی دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں معاشرے اور سماج میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ خواہ آپ اس میں دخل دے رہے ہیں۔ یہ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ خواہ آپ اس میں دخل دے رہے ہیں، یہ کسی آدمی کو کہنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب آپ غیر ضروری بات میں اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں۔ بھئی کیوں پھٹے میں پیر اڑا رہے ہو؟ آدمی کب کہتا ہے؟ جب آپ غیر ضروری بات سے دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو کوئی آپ کو اس انداز سے مخاطب نہیں کرے گا۔ جو بات آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے سماج کے لیے، آپ کی دنیا کے لیے، آپ کے عقبہ اور آخرت کے لیے، صرف ان سے آپ کو مطلب ہے، تب کوئی آدمی آپ کی طرف ترچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اور اگر آدمی اپنے دشمنوں کی فہرست تیار کرتا ہے، آپ اس کی فہرست میں نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو پھنساتے ہی نہیں ہیں، تو آپ اس کے دشمنوں میں شمار بھی نہیں ہوتے۔ دشمنوں کی فہرست میں وہ آدمی شمار ہوگا جو غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو پھنساتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں نہیں لگے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو غیر ضروری بات میں پھنسایا۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، بعض روایتوں میں او لیصمت۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس آدمی کو اگر کوئی بات کہنا ہے، اگر اچھی بات ہے تو زبان کھولے، ورنہ اگر اچھی بات نہیں ہے تو زبان بند رکھے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، ورنہ خاموش رہے۔ اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بری لگے تو بھائی معاف کر دینا۔ ارے آپ پہلے سے جب یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بات بری لگ سکتی ہے تو کیوں کہہ رہے ہو؟ معافی بھی مانگ رہے ہو، اس بات کا احساس بھی ہے کہ یہ بات بری ہو سکتی ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ مت کہو، کیا ضروری ہے؟ اس سے تمہارا کہاں ثواب کم ہو رہا ہے؟ تمہاری کون سی ضرورت اٹکی ہوئی ہے اس سے؟ تو یہی ہے، غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو آدمی پھنسا کر رکھ رہا ہے۔ غیر ضروری باتوں میں جب آدمی اپنے آپ کو پھنساتا ہے تو بہت سارے اپنے دشمن تیار کر لیتا ہے۔ غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھو، اپنے دشمن کم کرو، اپنے مخالفین کم کرو۔ جب جب آپ اپنے آپ کو غیر ضروری باتوں میں پھنسائیں گے تب تب آپ لوگوں کو اپنا دشمن بنائیں گے۔
اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ سے دشمنی نہ کرے تو آپ اس بات کو اپنی گانٹھ میں باندھ لو کہ ہم کسی غیر ضروری بات میں، کام میں کبھی دخل نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے اس بات کو اپنی گانٹھ میں باندھ لیا تو دشمنی کرنے والے آپ سے دور رہیں گے، کوئی آپ سے دشمنی نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہاں رکیں گے ہم ایک مختصر وقفے کے لیے، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں اسی موضوع کے تحت۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ بریک سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا، جس کو روایت کیا ہے حضرت علی ابن الحسین نے۔ علی ابن الحسین مشہور اولیاء کرام میں سے اور بڑے اونچے پائے کے ولی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اکرم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن روایت کر رہے ہیں۔ یہ روایت دیگر محدثین کرام نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے اور صحابہ کرام سے نقل کی ہے۔ تو اس طرح یہ سند متصل ہے اور یہ موقوفات میں شمار نہیں ہوگی، یا مرسل یا مقطوع نہیں کہلائے گی، کیونکہ دوسری سندوں سے یہ متصل ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ آدمی اچھے اسلام پر قائم، مسلم تو ہے لیکن مسلم سارے ایک درجے کے اور ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ ایک مسلم وہ ہے جس کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں محسن کہا، اور ایک مسلم وہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں مسیح کہا جاتا ہے۔ اسلام کو تو مانتا ہے لیکن منمانیاں بھی کرتا ہے، غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو پھنسا کے رکھتا ہے، اور جب غیر ضروری باتوں میں پھنسا کے رکھتا ہے تو اس کے لیے اکثر پریشانیاں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، کہیں کسی کی بھی بات چل رہی ہے، وہاں پر گئے، جا کر بیٹھے تو اس میں دخل دے دیا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں خاموش رہو، تم سے کون پوچھ رہا ہے۔ ایسا کسی کے لیے کہا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ عزت کی بات تو ہے نہیں، بے عزتی کی بات۔ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے اور وہاں خاموش رہتے، خالی سنتے، تو آپ کی بے عزتی نہ ہوتی، لیکن آپ نے وہاں دخل دے کر خام خواہ اپنے آپ کو بے عزت کرایا۔ میں اردو میں کہتے بھی ہیں، آپ کون؟ خام خواہ۔ جب غیر ضروری بات میں آدمی بولتا ہے، دخل دیتا ہے، تو کہتے ہیں آپ کون؟ خام خواہ، بلا ضرورت، بغیر بات کے خام خواہ بول رہے ہیں۔ تو خام خواہ بننے کی کوشش نہ کریں، غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناراضگی کسی آدمی کو کسی اور سے ہے اور آپ اس میں دخل دے دیتے ہیں، تو اس سے تو ناراضگی ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ سے ختم نہیں ہوتی۔ غیر ضروری بات کی وجہ سے آپ کو نقصان یہ ہوا کہ دشمنی کسی سے تھی اور پلے آپ کے پڑ گئی، نقصان اس کا آپ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے کام سے کام رکھتے اور غیر ضروری بات میں اپنے آپ کو نہ پھنساتے تو آپ محفوظ رہتے اس دشمنی سے۔ ہمیشہ آدمی کو اپنے گھر میں، باہر، صرف ضرورت کے مطابق بولنا چاہیے۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں، کہتے ہیں، اس پر باس پرس ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ، بے شمار لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ زبان کے ساتھ بے احتیاطی، زبان پر کنٹرول نہیں کیا، کسی بھی معاملے میں دخل دے دیا، کسی کو بھی کچھ کہہ دیا، کسی پر بھی کوئی تبصرہ کر دیا، کسی پر کوئی تنقید کر بیٹھے۔ ضرورت نہیں، اگر آپ خاموش رہتے تو آپ کے
کیا جا رہا تھا وہاں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بول کر وہاں اس میں شامل کر کے خام خواہ کی ایک مصیبت میں پھنسا لیا۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے، اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا ریزرو رکھنے کی کوشش کیجیے، زبان پر تالا لگانے کی کوشش کیجیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے زبان ایک بنائی ہے لیکن کان دو بنائے ہیں۔ زبان ایک کیوں بنائی ہے؟ اس لیے کہ آدمی کم بولے۔ کان دو کیوں بنائے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی زیادہ سنے۔ تو سنیے زیادہ، بولیے کم، ورنہ یہ زبان آپ کو کہیں کا نہیں رکھے۔ زبان کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک چیز ہے اور سب سے مفید چیز ہے۔ محاورے میں کہا جاتا ہے کہ زبان شیری تو ملک گیری۔ اگر آپ زبان کو شیریں رکھیں، میٹھا رکھیں، میٹھی بات کہیں، اچھی بات، بہتر بات کہیں، تو آپ ساری دنیا کو اپنا بنا لیں۔ اور یہی زبان ہے، اگر آپ زبان کو کڑوا کر لیں، جب بولیں تو کڑوا بولیں، تو جو آپ کے اپنے ہیں نا وہ بھی آپ سے الگ ہو جائیں۔ تو یہ زبان کبھی دشمنوں کو دوست بنوا دیتی ہے اور یہی دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ تو آپ زبان کی حفاظت کریں اور غیر ضروری بات میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیں، زبان نہ کھولیں، دیکھتے رہیں، خاموش رہیں، سنتے رہیں۔ جہاں بولنا ضروری ہو اور آپ سے کہا جائے کہ بھائی اس بارے میں کچھ کہیے، تب بھی تحمل کے ساتھ کہیے اور سوچنے سمجھنے کے بعد کہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں ما ندمت علی السکوت، میں زندگی میں کبھی بھی خاموش رہ کر شرمندہ نہیں ہوا، خاموشی نے مجھے کبھی بھی شرمندہ نہیں کیا۔ ندمت علی الکلام مرارا، لیکن زبان نے، بات کرنے نے، بولنے نے مجھے متعدد بار شرمندہ اور لوگوں کے سامنے ذلیل کیا۔ اگر میں نہ بولتا، شرمندگی نہ ہوتی، ذلیل نہ ہوتا، لیکن زبان چل گئی۔ جب چل گئی تو اس کے نتیجے میں شرمندگی اٹھانا پڑی۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ خاموش رہنے پر مجھے شرمندگی ہوئی ہو۔ تو خاموش آدمی رہے، اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، لیکن بول کر کبھی کبھی آدمی اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو غیر ضروری چیز ہے اس کو ترک کر دے۔ آدمی کے اسلام کے لیے یہی اچھا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اچھا مسلمان بنے تو اس کو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں دینی آدمی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، تو دین میں دخل کیوں دوں؟ لیکن آج کل ہمارے زمانے میں فیشن ہے، پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں، لیکن کوئی مجلس ہے اور کسی آدمی نے عالم سے، مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھا، تو آپ نے پڑھا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن دخل آپ ضرور دیں گے، ارے یہ کیا ہے، یہ تو یہ مسئلہ ایسا ہے۔ تو آپ بول کر کبھی کبھی اپنی رہی صحیح عزت بھی گنوا دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے درس میں ایک آدمی شریک ہونے لگا، نیا آدمی تھا، درس میں شریک ہو کر سر ہلاتا رہتا تھا۔ امام صاحب بڑے فکر مند رہتے تھے، یہ کون آدمی ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، عالم ہے، کیا ہے، بڑے محتاط ہو کر بات کہتے تھے۔ لیکن وہ کھلتا نہیں تھا، کھلتا اس لیے نہیں تھا کہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن امام صاحب مسلسل اس کے بارے میں فکر مند، یہ آدمی ہے کون، پتہ ہی نہیں چل رہا کتنی گہرائی ہے اس کے اندر۔ ایک بار امام صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی سارے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوال کرتے ہیں، تم بھی کوئی سوال کرو، تم بھی کچھ پوچھا کرو۔
تو اس نے کہا کہ ہاں امام صاحب میں بھی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا یہ بتلائیے روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ کہا جب سورج غروب ہو جائے. تو کہنے لگا آدھی رات تک اگر غروب نہ ہو تو امام صاحب نے فرمایا الآن یجوز لأبی حنیفہ ان یمد رجلہ، اب ابو حنیفہ کو یہ جائز ہے کہ تیری جانب پیر لمبا کر کے بیٹھے. اس کی وجہ سے ادب و احترام میں پیر سمیٹ کے بیٹھے رہتے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا فقیہ ہو، لیکن سوال کر کے اس نے اپنی عزت گنوا دی. بھلا جب آدھی رات تک سورج غروب نہ ہوگا تو اس کو آدھی رات کون کہے گا؟ تو یہ سوال حماقت کا تھا، بے وقوفی کا تھا، اس کی بے عقلی کا آئینہ دار تھا. اس نے زبان کھول کے اپنی عزت گنوائی. اگر زبان نہ کھولتا اس کی عزت بنی رہتی. اسی لیے فارسی میں کہا ہے شیخ سعدی نے کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و نرش نہفتہ باشد. جب تک آدمی بات نہیں کہتا ہے اس کا عیب اور اس کا ہنر سب چھپا رہتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، تو لوگ بات سنتے ہی فوراً پہچان لیتے ہیں کتنی گہرائی ہے اور یہ آدمی کیسا ہے، عالم ہے کہ جاہل ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت بنی رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے مسلمان رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سماج میں آپ کا احترام برقرار رہے، تو زبان کی حفاظت کریں اور غیر ضروری بات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. غیر ضروری بات میں پھنسا کر اپنے آپ کو بے عزت نہ کریں. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور پروردگار ہمیں ایک اچھا مسلمان، اچھا شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، یہاں ہمارے اس موضوع کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.